السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مصابیہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام صدر جلسہ، علماء کرام، سامعین اعظام، عزیز طلبہ، مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں اتنے جلدی ہم کو چھوڑ کر جدا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے انعامی جلسے میں انہوں نے بلایا تھا، آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں نے کچھ بولا بھی تھا۔ ابھی ہمارے مدرسے کے محتمم صاحب کے انتقال پر جنازے میں آئے ہوئے تھے، تو میں حضرت مولانا محمود الحسن صاحب آپ کے محتمم دامت برکاتہ، اور مولانا نسیم صاحب محتمم اشرف العلوم میسور، مولانا محمد اسماعیل صاحب، یہ چاروں الگ تھلگ ہو کر کرسیاں بچھا کر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ جنازے کے نماز کے موقع پر میدان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں چند دنوں کے اندر ایسا انقلاب آیا۔ بہرحال دنیا میں آنے والے ہر آدمی کو جانا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کا نظام ہے دنیا میں، تو اس میں ایک مقدار ہے، ایک معیار ہے، زندگی کی ایک مقدار ہے، یہ اللہ کی طرف سے طے ہوتی ہے مقدار۔ کسی کو 40 سال عمر، کسی کو 60 سال، کسی کو 80، کسی کو 100، یہ اوپر سے نظم ہے۔ قرآن آیت ہے کل صغیر و کبیر مستطر اور کل شیء فعلوہ فی الزبر، چھوٹی بڑی ساری۔ علامہ بغوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں صغیر و کبیر سے مراد آجال، اجل، سب لکھا ہوا ہے، سطر بسطر تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حیثیت میں حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب تشریف لائے۔ چند سال ہی بولنا چاہیے ان کے خدمات کے اعتبار سے، ورنہ تو کام بہت کیے، تو ہم کو چھوڑ کر وہ رخصت ہو گئے۔ بہت بڑے صدمے کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا میں صدمات بہت ہوتے ہیں، ناقابل برداشت 2 صدمے ہیں۔ ایک آدمی سے جوانی کا چھوٹ جانا، اور دوسرا احباب کی جدائی، دوستوں کے، احباب کے، چہیتے لوگوں کا ہم کو چھوڑ کر چلے جانا۔ یہ دونوں چیزیں، جوانی آدمی سے زندگی کا بڑا حصہ ہے، اہم ترین حصہ ہے، وہ نکل جاوے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ پہلے کا بچپن کا، بعد میں بڑھاپے کا، بیچ میں چند دن ہے جو مستی کا ہے، اگر وہ چھوٹ جائے تو بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے۔ شیئان لو بکت الدماء علیہما عینای حتی توزنا بذہاب لن یبلغ المعشار من حقیہما شرخ شباب و فرقت احباب۔ حضرت علی کا شعر ہے جس میں یہی بتائے ہیں، یہ 2 صدمے ایسے ہیں کہ اس کو خون کے آنسو سے بھی روئے تو کم ہے۔ تو حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب جیسے ایک مؤثر شخصیت، ہر چیز میں اثر ڈالنے کی صلاحیت، ہم سب متاثر لوگ ہیں، مؤثر نہیں ہوا کرتے، دوسروں کا اثر ہمیں لے لیتے ہیں۔ ان کے اندر ایک بڑی خاصیت تھی، دوسرے کے اندر اثر پیدا کرنے کی صلاحیت۔ پڑھاتے ہوئے بھی ہم دیکھے ہیں
پڑھتے ہوئے تو میں جب ہفتم میں تھا مولانا اول یا دوم میں رہے ہو گے تو اتنا فاصلہ تھا، مگر ملتے ہوئے ایسا ملتے کہ ان کا اثر ہم پر بیٹھتا ہے. تو اس طرح کے ہم کے اندر ایک ملکہ تھا، ایک بڑی خوبی تھی. ہمیں اساتذہ سبیل الرشاد کے ہوتے، جب تک میں بار بار بولا ہوں، میرے ساتھیاں بھی یہاں موجود ہیں، تو ان سے بار بار بولتا رہتا ہوں، مولانا اسماعیل صاحب جب تک سبیل الرشاد میں تھے ہمارا اساتذہ کی ایک اجتماعیت تھی، کہیں بھی جاؤ مل کر جاتے، مل کر آتے. جب سے وہاں سے جدا ہوئے ہماری افتراقیت آ گئی، کوئی بھی دوسرے کو دیکھتا نہیں، اپنا شیخ اپنا دیکھ کا مسئلہ ہو گیا. تو یہ ان کے اندر ہم کو جمع کرنے کا، کبھی ہم کو بلا کر بھائی قاسم صاحب ہیں گے تو ان کے یہاں بلا کر جاتے، کہیں ادھر جاتے، کہیں سب کو لے کر جانے اور سب کے ساتھ مل کر چلنے کی بہت بڑی صلاحیت تھی ان کے اندر. بڑی خوبی ہے. بزرگان محترم آتے ہیں بہت سارے، ان کے اندر تو کون سے کمالات کا میں ذکر کروں، وقت بھی بڑا مختصر، میں دیر سے پہنچنا ہو گیا اس لیے زیادہ بول نہیں پاتا ہوں. مگر دو باتیں ان کے بڑے مجھے پسندیدہ باتیں تھیں ان کے اندر. ایک بات، ہر چیز میں استقامت. کوئی بھی کام کرے، کتاب پڑھائے مکمل کرے بغیر چھوڑتے نہیں، خارجی وقت میں لیتے، کبھی اس کے ذکر کرتے. ہر لائن میں کوئی انتظامی امور ان سے سونپا جائے، بڑے ہی حسن اسلوبی کے ساتھ اس کو پورا ہونے تک چھوڑتے نہیں. چاہے دنیاوی امر ہو، دینی امر ہو، کام لے لیے مکمل کرے بغیر نہیں چھوڑتے تھے. یہ استقامت کی ایک بڑی صفت تھی ان کے اندر. تمام کاموں میں خوبیاں ہیں. اس کے دوسری بات ہے استغنا والی صفت، جو ہم جیسے مولویوں کے پاس بہت کم ہے. ذرا سے جہاں بھی ملے ہم سر کو جانا شروع کرتے ہیں. تو یہ عادت سی ہو گئی سب کو. اگر مولانا ایسا تھے، اللہ نے ان کو نوازا بھی تھا، ان کے خاندان کو اللہ نوازا تھا، مگر اس کے ساتھ کتنا بھی نوازا گیا، آدمی کی صفت کبھی اس میں کمی آ گئی تو پھر سر کو جانے کی عادت رہتی ہے. پر ان کے اندر وہ بات نہیں تھی. عالم کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے، نعم الرجل العالم اب الفقیہ ان احتیج الیہ نفع وَإِنْ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَى نَفْسَهُ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین عالم وہ ہے ان کے پاس لوگ محتاج ہو کر آئے تو ان آنے والے کو خوب نفع پہنچائے. اگر لوگ نہیں آئے، اپنے آپ کو بڑا استغنا کے ساتھ، بے نیازی کے ساتھ کسی کے طرف دستے سوال دراز کرے بغیر مستغنی ہو کر جو رہتا ہے، نعم الفقیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ صفت مولانا کے اندر خوب تھی. کسی کے پاس ان لیتے ہوئے میں کبھی نہیں دیکھا، مگر سووں کے حساب سے دیکھا ہوں، دیتے رہے دوسرے لیتے رہے. ہمارے محلے میں بہت سارے تھے، وہاں رہنے تک دیتے بھی تھے. کچھ چیزیں ہم کو معلوم، کچھ چیزیں معلوم ہوئے بغیر. بڑی صفت تھی ہے ان کے اندر. یہ عالم ہونے کی بہت بڑی خوبی کی چیز ہے. اس کی کمی بہت رہتی ہے، مگر مولانا کے اندر یہ صفت بھری رہی تھی. ملک شام کا ایک واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں. ملک شام میں ابراہیم بادشاہ کر کے ایک بادشاہ رہا ہے. 1000 سال پہلے کی بات ہے. تاریخ ہی ہمارے کے لیے اساس ہے، ہماری بنیاد ہی وہی ہے. حکم کر رہا تھا، جابر تھا، عالموں کو دبا کر رکھا ہوا تھا، اور دینی دنیاوی کام میں اس کا ہی چلنا یہ چاہتا تھا ہمیشہ. اسی سہاوانے میں وہاں کے درسگاہ میں ایک بڑے استاد تھے، شیخ سعید حلبی. تو تاریخ میں لکھ کر ہے، شیخ سعید حلبی وہاں کے بہت بڑے ممتاز عالموں میں نمایاں تھے. تو انہوں نے، یہ بادشاہ نے چاہا کہ یہ شیخ اپنے قابو میں آ جائے، ہماری بات ہر جگہ چل سکے، یہ چاہ رہا تھا. ایک بار ملاقات کے غرض سے مسجد میں پہنچا جہاں شیخ کا درس ہو رہا تھا، شیخ سعید حلبی رحمہ اللہ. بادشاہ سامنے ہے، شیخ اپنے دونوں پاؤں لمبا کیے ہوئے درس دے رہے ہیں. بادشاہ سامنے سے آ رہا ہے، اس ارادے کے ساتھ مجھے شیخ دیکھ کے ذرا ادب سے دکھائے. ادب کرے نہ کرے، دکھانا تو صحیح ہے، بادشاہ آیا ہے، کچھ تو ہمارا
لحاظ رکھیں گے۔ یہ خیال سے سامنے سے 2 بار گزرا، شیخ اپنے درس میں منہمک تھے اور اپنے گزر کی وجہ سے دونوں پاؤں دراز کیے ہوئے تھے، لمبے کر کے پڑھا رہے تھے۔ بادشاہ ادھر ہی سامنے گزر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، مطلق توجہ نہیں دیے شیخ نے، بالکل توجہ نہیں دیے، لمبے کیے ہوئے پاؤں کو بھی مدڑے نہیں ہیں، ویسے ہی درس دے گئے۔ بادشاہ انتہائی غصے میں آیا، پھر گیا وزراء کے ساتھ مشورہ کیا، ان کو سبق سکھانا ہے تو مگر لوگوں نے وزیراں ہوتے ہیں، حقیقت پہچانتے ہیں، شیخ سعید حلبی کو تمہیں دشمنی کر کے حکومت نہیں چلا سکتے، اس لیے ان سے ٹکرا کر جھکانا نہیں ہے، ان سے آپ محبت دکھا کر جھکائیے ان کو، اس کے ذریعے سے ان کو کوئی سزا دیجئے، کوئی انتقامی آپ کارروائی کیجئے۔ مشورہ دیا، انہوں نے کیا، 1000 لیرہ 1000 اشرفیاں ان کے ہاتھ میں دے کر ہدیہ دے کر بھیجا شیخ کو اپنے طرف مائل کرنے کے واسطے۔ چند دن کے بعد 2-4 روز کے بعد کہ وزیر نے یا وزیر کے خادم نے وہ 1000 اشرفیوں کو لے کر مجلس میں پہنچے، شیخ اپنے پاؤں لمبا کیے ہوئے ہی پڑھا رہے تھے۔ تاریخ میں لکھتے ہیں لایا ہوا خادم نے بہت تواضع دکھا کر وہ 1000 لیرہ کو 1000 اشرفیوں کو ان کے سامنے پیش کر کے، بادشاہ آپ کے لیے بطور تحفہ عطا کیے ہیں اور آپ کے خیریت پوچھ کر بھیجے ہیں۔ اور شیخ ہوتے ہیں، وہ تو دنیا ہی کیا ہے، آخرت ہی کو سمجھنے والے دنیا نہیں سمجھے گئے، تو وہ سمجھ گئے کیا ارادے سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا لائے ہوئے رقم کو گن کر واپس لے جا کر تم اپنے بادشاہ کے ہم پہنچا دینا، اور یہ کہہ دینا ان الذی مد رجلہ لا یمد یدہ، جس نے تمہارے سامنے پاؤں لمبا کیا ہوا تھا وہ کبھی اپنے ہاتھ ان کے دولت کے سامنے لمبا نہیں کرے گا۔ یہ جا کر سنا، یہ استغنا کا عالم ہوتا ہے۔ وہ لوگ چمک رہے تھے۔ تو بزرگان محترم، یہ صفت مولانا کے اندر بہت خوب تھی، بہت استغنا، دوسروں کو تو بہت مدد کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہوں، پر کسی سے انہیں کسی قسم کا کوئی مدد حاصل کرے ہوں، کوئی سوال کرے ہوں، کسی سے مطالبہ کرے ہوں، ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ کرے ان کی خوبیاں ہمارے میں بھی آئے، اللہ کرے۔ انسان ہے، انسان کی غلطیاں ہوتی ہے، انسان سے وما ابرئ نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے لوگ جب بول سکتے ہیں تو ہم جیسے لوگوں سے غلطیاں ہو ہی جائے گی، اگر اس لیے ہمیں ان کے لیے جو حق ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان کے حق میں خوب دعا کریں۔ سب سے بڑی دعا مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ مغفرت ہو گئی تو خدا کی ساری رحمت آتی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، یہ غفر کا امر ہے، بعد میں یہ رحم کا امر ہے۔ تو مغفرت ساری چیز کو لے کر آنے والی چیز ہے۔ اس لیے مولانا اپنی زندگی میں اور کچھ نہ کچھ کوئی غلطیاں ہوئی ہو، خدا کرے اس سب کو اللہ مغفرت کر کے، معاف کر کے، رفع درجات سے، اعلیٰ جنت سے ان کو نوازے، اور ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ادارے کے لیے نعم البدل اللہ عطا فرمائے۔ ان کو ساتھ جو لوگ بھی اب تک دیے ہیں ان کو اللہ کی مدد خوب ہو، ان کی زندگی میں خدا کی برکت خوب ہو، اور آئندہ بھی اس ادارے کو زندہ رکھنے کے لیے مولانا کے موجود ہو کر تصور کرتے ہوئے اس ادارے کی جو بھی مدد کرے، اللہ ان کے دین اور دنیا آخرت سب کچھ چمکائیں، اور برکت والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائیں۔ اور مجھ جیسے ناچیز کو کچھ آپ کے سامنے بولنے کے لیے اجازت دینے پر سب کا شکریہ ادا کر کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔